بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ میانمار میں فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا، آنگ سان سوچی گرفتار۔ امریکہ طالبان ڈیل کے برخلاف، نیٹو افواج مئی کے بعد بھی افغانستان میں رہیں گی، بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ جمہوریت کی دعوے دار مودی حکومت مخالف کسانوں کو دھمکیاں دینے لگی۔ ایران نے طالبان کو افغان حکومت سے مذاکرات میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ عالمی جوہری معاہدے میں سعودی عرب کی شمولیت، ایران بھی میدان میں آ گیا، بڑا پیغام جاری کر دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں فوجی محاصرے کو 18 ماہ مکمل۔ عمان کا سرحدوں کی بندش سے متعلق اہم فیصلہ۔ یورپی دارالحکومت میں مظاہرے، کرونا پابندیوں سے آزادی کا مطالبہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ میانمار کی فوج نے ملک کے صدر اور برسر اقتدار جماعت کی رہنما آنگ سان سوچی کو گرفتار کرنے کے بعد ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میانمار میں انتخابات کے بعد سویلین حکومت اور فوج کے مابین کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے بعد اب فوج نے بغاوت کرتے ہوئے ملک کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ فوج نے برسر اقتدار جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی رہنما آنگ سان سوچی، ملک کے صدر اور دیگر رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا۔ آنگ سان سوچی کے پاس کوئی بھی سیاسی عہدہ موجود نہیں تھا، تاہم وہ برسر اقتدار جماعت کی سربراہی کر رہی ہیں اور ان کی طویل سیاسی جدوجہد کے باعث انہیں ہی ملک کی حقیقی رہنما سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری کے چند گھنٹے بعد میانمار کی فوج نے ٹی وی پر اس بات کی تصدیق کی کہ وہ 1 سال کے لیے ہنگامی حالات کا اعلان کر رہی ہے۔ فوج کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری الیکشن میں فراڈ کے نتیجے میں عمل میں لائی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ طالبان ڈیل کے برخلاف، نیٹو افواج مئی کے بعد بھی افغانستان میں ہی رہیں گی۔ تفصیلات کے مطابق نیٹو افواج نے امریکہ طالبان ڈیل کے برخلاف مئی کے بعد بھی افغانستان میں رہنے کا منصوبہ بنا لیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز نے نیٹو کے 4 سینئر عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ غیر ملکی افواج افغانستان میں مزید قیام کریں گی۔ نیٹو افواج کا یہ اقدام طالبان کے ساتھ تنازع کو بڑھا سکتا ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ تمام غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل جائیں۔ نیٹو کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اپریل کے آخر میں اتحادیوں کی جانب سے مکمل انخلاء نہیں ہوگا، کیونکہ شرط پوری نہیں ہو رہی۔ نئی امریکی انتظامیہ کے آنے سے پالیسی میں تبدیلی آئے گی، انخلاء کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا، ایک زیادہ بہتر انخلاء کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال کے آغاز میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق عسکریت پسندوں کی جانب سے کچھ سیکیورٹی ضمانتوں کے بعد تمام غیر ملکی افواج نے رواں سال مئی میں افغانستان سے نکلنا ہے۔ سابق امریکی صدر نے معاہدے کے مطابق جنوری 2021 کے شروع میں امریکی فوجیوں کی تعداد بھی کم کر کے 2500 کر دی تھی۔ تاہم اب امریکہ طالبان ڈیل کے برخلاف نیٹو افواج مئی کے بعد بھی افغانستان میں رہیں گی۔ نیٹو کا موقف ہے کہ تشدد میں کمی اور القاعدہ سے تعلقات ختم کرنے کے سلسلے میں طالبان نے شرائط پوری نہیں کی۔ دوسری طرف طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے روئٹرز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امن عمل کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ احتجاج کے دوران لال قلعے پر حملے اور جھنڈے لہرانے والوں نے ملک اور پرچم کی بے حرمتی کی، جو کہ ناقابل معافی جرم ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریڈیو پر نشر ہونے والے آڈیو پیغام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کی دارالحکومت میں داخل ہونے اور مظاہرین کے لال قلعے پر دھاوا بولنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واقعے کے 4 دن بعد اپنی خاموشی
خاموشی کو توڑتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ مظاہرین نے بھارتی پرچم کی بے حرمتی کی ہے، جس سے دنیا بھر میں ملک کی بدنامی ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنی روایتی جارحانہ اور آمرانہ انداز خطابت میں کسان مظاہرین کو سخت کارروائی کے لیے تیار رہنے کا کہتے ہوئے کہا ہے کہ پرچم اور ملک کی بے عزتی کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تہران نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات میں ثالثی اور تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کرتی۔ ایرانی خبرساں ادارے کے مطابق جواد ظریف نے تہران میں طالبان کے سیاسی امور کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ایران کی جانب سے قطر میں امریکہ کے ساتھ شروع ہونے والے امن مذاکرات میں تعطل آنے کے بعد افغانستان میں قیام امن کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بسنے والے تمام نسلی گروہوں اور مکاتب فکر پر مشتمل حکومت سازی کی بھرپور حمایت کریں گے۔ ایرانی خبرساں ادارے کے مطابق جواد ظریف نے ملا غنی برادر سے کہا ہے کہ افغانستان میں جاری تنازعات کے لیے امریکہ اچھا ثالث نہیں ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے لکھا ہے کہ ایرانی حکام سے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں افغانستان کے موجودہ حالات، بین الافغان مذاکرات، دوحہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد اور افغانستان سمیت خطے کے امن سے متعلق اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے عالمی جوہری معاہدے میں سعودی عرب کی شمولیت کو مسترد کر دیا۔ فرانسیسی صدر نے عالمی جوہری معاہدے میں سعودی عرب کی شمولیت کا عندیہ دیا تھا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جوہری معاہدے کے شرکا میں اضافے یا کسی بھی نئی بات چیت کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کے فریق واضح ہیں اور انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر میکرون کو عالمی پالیسی سے متعلق بیان دیتے ہوئے خود پر قابو رکھنا چاہیے۔ شاید فرانسیسی صدر عربی ریاستوں کی جانب سے ان کے ملک سے اسلحہ خریدنے سے منع کرنے کے خوف میں مبتلا ہے۔ فرانس کو چاہیے کہ اپنے اسلحہ کی فروخت سے متعلق پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو نافذ کیے گئے مسلسل فوجی محاصرے کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کی معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ فوجی محاصرے کو 18 ماہ مکمل ہونے کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 7 خواتین سمیت 308 کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان میں سے بیشتر کشمیریوں کو فوجیوں نے جعلی مقابلوں یا حراست کے دوران شہید کیا۔ نوجوانوں کی تلاشی اور محاصرے کے نام نہاد کارروائیوں کے دوران گھروں سے اغوا کر کے انہیں مجاہد یا مجاہد تنظیموں کا کارکن قرار دے کر جعلی مقابلوں میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 18 ماہ کے دوران فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کی شہادتوں کے نتیجے میں 16 خواتین بیوہ اور 38 بچے یتیم ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عمانی میڈیا کے مطابق کورونا انسداد کے لیے بنائی گئی سپریم کمیٹی نے گزشتہ اتوار کو فیصلہ کیا تھا کہ 1 ہفتے کے لیے زمینی سرحدوں کو بند کیا جائے۔ فیصلے پر عمل درآمد پیر 18 جنوری کی صبح سے شروع ہوا، جو پورے 1 ہفتے تک برقرار رہا۔ اب کمیٹی نے سرحدوں کی بندش میں 1 ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی دارالحکومت برسلز میں انسداد کرونا اقدامات کے خلاف احتجاج جاری ہے اور مظاہرین پابندیوں سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انسداد کرونا اقدامات کے خلاف احتجاج پر پابندیوں کے باوجود سینکڑوں افراد برسلز پہنچ گئے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو دارالحکومت آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ برسلز کے شمالی اور وسطی اسٹیشنوں پر پولیس بڑی تعداد میں موجود ہے اور اب تک 200 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.